اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طرف قرآن کا مسئلہ ہے تو اور ایک طرف دیکھو ہمارے کرناٹک میں اذان کا مسئلہ شروع ہوگا. سب سے پہلے وقف بورڈ سے سرکولر جاری ہوا فجر کی اذان دینا نہیں. پھر وہ مسئلہ کیا ہوا اپنی جگہ پر ہے کہ وزیر اوقاف کہتے ہیں یہ ایک وقت کی اذان نہیں بلکہ 5 وقت کی اذان پر بھی پابندی لگانی چاہیے. میں ان حکومت والوں کو کہنا چاہتا ہوں خالی یہی مسائل ہیں کہ ہندوستان کے جس کے پیچھے تم لوگ پڑے ہو؟ کتنے مسائل ایسے ہیں جن کے پیچھے تم کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے، اور ملک کے وہ مسئلے جو آج تک حل نہ ہو سکے اسے حل کرنے کی کوشش کرو. یہ وہ مسئلے ہیں جو تمہارے نظام و نصاب میں داخل نہیں ہے. اس کے پیچھے پڑھ کے جو ملک محبت کا گہوارہ تھا وہ نفرتوں کا گڑھا بنتا جا رہا ہے. اٹھے تو اذان، اٹھے تو قرآن، کبھی داڑھی، کبھی ٹوپی، کبھی ڈپٹا، کبھی نقاب، کبھی مدرسے. یہ کیا ہندوستان کے مسئلے؟ یہی ہے کہ بھارت کے مسئلے؟ دل چاہتا ہے کہ یہ درد میں پورے ملک کے سامنے پیش کروں. تب سے اس ملک میں الحمدللہ دین اسلام، دین محمدی آیا، اس وقت سے لے کر الحمدللہ اذانوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. کوئی ایک سال ایسا بتاؤ کہ اس ملک میں اذان داخل ہو کر اب تک بند ہوئی؟ کوئی ایک سال بتاؤ اس ملک میں نماز داخل ہو کر نماز بند ہوئی؟ کوئی ایک سال ایسا بتاؤ اس ملک میں قرآن داخل ہو کر قرآن بند ہوا ہے؟ الحمدللہ اذان کے سائے میں، نماز کے سائے میں، مدرسوں کے سائے میں ہمارا ملک چلا ہے، چلے گا، چلتا رہے گا. لیکن اس وقت کی ریاستوں کی حکومتوں کو اور مرکز کی حکومت کے سامنے صرف یہی مسئلے آ رہے ہیں. یتیموں کا کوئی خیال نہیں، بیواؤں کا کوئی خیال نہیں، مہنگائی کا کوئی خیال نہیں، بے روزگار نوجوانوں کا کوئی خیال نہیں، برباد ہونے والی بچیوں کی عزت اور آبرو کا کوئی خیال نہیں، مریضوں کا کوئی خیال نہیں. ہارٹ کے مریض ان کو چھوڑ ڈالے، بی پی کی مریض ان کو چھوڑ ڈالے، ٹی بی کے مریض ان کو چھوڑ ڈالے، کینسر کے مریض ان کو چھوڑ ڈالے، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں ان تمام کو چھوڑ ڈالے. 1 سال 1.25 سال سے صرف کرونا کو پکڑ کو مر لے کوئی. کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک؟ دنیا کے تمام ممالک کیا ہو رہے ہیں جانے دو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. مجھے میرے ملک بھارت کا خیال ہے، فکر بھارت کی ہے. آخر اسی نہج پر ہمارا ملک چلتا رہے گا تو کہاں جا کر ٹھہرے گا ہمارا ملک؟ کیوں یہ آوازیں نہیں اٹھتی ملک سے؟ وقت کی حکومت کو یہ سوال کوئی کیوں نہیں کرتا؟ ضروری ایشوز عدالت کے سامنے اور حکومت کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتا؟ اذانوں سے تکلیف ہوتی ہے، کبھی تکلیف کا اظہار کرنے والے بدبخت تمہارے باپ سے پوچھو کہ اس کے زمانے میں 70 سال سے اذان ہوتی تھی، کبھی اسے تکلیف ہوئی؟ تمہاری ماں سے پوچھو تو 60 سال کی بوڑھی بن کر اب گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ جہاں تمہاری ماں ہے اس ملک کی دھرتی کی نسبت سے ہماری بھی ماں ہے. اس ماں کو پوچھو کہ 60 سال سے اماں تو بھی اذان سن رہی ہے، کبھی تجھے تکلیف ہوئی؟ اب 2-3 سال ہی سے فجر کی اذان میں کیا تکلیف ہو گئی، عشاء کی اذان میں کیا تکلیف ہو گئی، ظہر کی اذان میں کیا تکلیف ہو گئی؟ 2-3 منٹ کی اذان ہے، بس اتنا ہی مسئلہ ہے. 2-3 منٹ کا مسئلہ ہے بس اذان. لاؤڈ اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر. میں تو کہتا ہوں کہ فجر کی اذان کتنے غیر مسلموں کو بھی اٹھاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، ان کے اپنے کام کے لیے اٹھاتی ہے.
ہمارے ملک میں کتنے غیر مسلم الحمدللہ ایسے ہیں جو فجر کی اذان سن کر اٹھ کر اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں. کتنے جاگنگ کو جانے والے فجر کی اذان کو نمونہ بنا کر اٹھتے ہیں اور جاگنگ کو جاتے ہیں، اور اذان انہی کو تکلیف پہنچا رہی ہے. کیا تمہارے گھروں میں دروازے نہیں؟ کیا تمہارے گھروں میں دریچے نہیں؟ اور یہ دعوے کرنے والوں کے گھر تو ایسے ہیں کہ بازو کی روم میں ان کا بچہ سوتا ہوا روتا ہے تو ماں کو آواز نہیں آتی، اتنا سخت دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اتنی سخت دریچے بند کر دیے جاتے ہیں. اے سی کے قوانین میں سے قانون کیا ہے؟ ایک سوراخ بھی نہ ہو تاکہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس کے کمرے پر رہے. جب آپ اتنا بند کر کے سوتے ہیں تو پھر اذان کی آواز آپ کے گھر تک کیسے آ رہی ہے؟ اگر آ بھی رہی ہے تو پھر سمجھو کہ اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، تمہاری زندگی کے دروازے کو ہدایت کھٹکھٹا رہی ہے. تمہاری زندگی کے دروازے کو ہدایت کھٹکھٹا رہی ہے. 1-1.5 منٹ کی 2 منٹ کی اذان کو ہوا دے رہے ہیں. بند کرو بند کرو بند کرو. میں نے ایک واقعہ پڑھا، کسی بہت بڑے انسان نے ایک مولانا سے سوال کر دیا، جب یہ سب الارم کا، موبائل میں الارم کا، گھڑیوں میں الارم کا سب دور آ گیا ہے تو پھر اذان دے کر نماز کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ فجر کی اذان کا الارم رکھ ڈالو، کمرے کے اندر ایک موبائل بجتی، ڈبہ الارم رکھ ڈالو، فجر میں موبائل کیا وہ الارم بجتا، گھڑی میں الارم فٹ کر ڈالو، پھر یہ اذان دینے کی ضرورت کیا؟ مولانا نے جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا کہ بھائی اسکولوں میں جو 7-6 پیریڈ ہوتے ہیں، پیریڈ بدلنے کے لیے گھنٹی مارتے نہیں مارتے؟ ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے تو 1 2 3 مارتے ہیں. کیا پڑھانے والے استاد کے پاس موبائل نہیں ہے کیا؟ پڑھانے والے استاد کے پاس موبائل نہیں ہے کیا؟ پڑھنے والے استاد کے پاس الارم نہیں ہے؟ ہر کمرے کے اندر ایک الارم رکھ دو. ایک اسکولوں کی شان ہوتی ہے، استاد کے پاس موبائل ہو، الارم ہو، تب بھی ہو. پورے اسکول کا گھنٹہ بدل گیا، اس لیے پورے اسکول میں اتنا بڑا گھنٹہ لگا دیتے ہیں. اب تو اسکولوں میں گھنٹہ بدلنے کے لیے ایک برابر ساؤنڈ سسٹم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، اور ساؤنڈ سسٹم سے ٹن ٹن آواز آ رہی ہے. ایک نظام ہے اسکولوں کا جو پہلے سے چل رہا ہے، ویسے مذہب اسلام کا ایک نظام چل رہا ہے. اور اذان اللہ کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بطور خاص ادا ہوئی ہے. اسے ایشو بنا کر پورے ملک اور ریاست کے اندر نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت کی حکومت کو، چاہے وہ ریاست کی حکومت ہو، چاہے وہ پورے ملک کی حکومت، یہ ایشو ملک کے ایشو نہیں ہے جناب. جو ایشوز ہیں اس پر آپ توجہ ڈالیں. بہت جلد ہمارا ملک لائق و فائق بن جائے گا.